آج ایک ایفرٹ ہمیں نظر آئی جس میں مسودہ فائنلی گورنمنٹ نے شیئر کیا، لیکن آف کورس کنکلوژن ابھی تک کوئی نہیں نکلا، اٹس انکنکلوسیو اسٹل۔ جو اس میں مجھے عجیب بات لگی وہ یہ لگی کہ اس پہ سب سے بڑا اعتراض JUIF کو تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو تھا، آئینی ترمیم کی میں بات کر رہی ہوں، جو امینڈمنٹس ہیں۔ لیکن اگر وہ اجلاس میں آئی گئے، پارلیمانی کمیٹی میں آئی گئے، تو ایکسپیکٹ یہ کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ کوئی اپنے ڈرافٹ ساتھ لے کے آتے، ان کے اپنے بھی کوئی ظاہر ڈیمانڈز ہوں گی کہ وہ کہاں کہاں چینجز چاہتے ہیں، لیکن ٹو مائی نالج وہ اپنے مسودے نہیں لے کے آئے۔ اور ساتھ ہی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں بات چیت ہو اور دوسری طرف PTI والے دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں یہ معاملہ جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول اپوزیشن کو اس ڈسکشن میں انگیج رکھیں، جو کہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ہے۔ وی بلیو ان کنسنسس، کہ ہمیں کنسنسس بنانا ہے اور کنسنسس کے ساتھ ایک ترمیم کو لے کر آنا ہے۔ اب اگر دوسری پارٹیز جو ہیں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تو یہ انفارچونیٹ بات ہے۔ دیکھیے، ایک وقت کی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، آئینی عدالت بننی چاہیے، لوگوں کے جو مقدمات ہیں چاہے وہ سول یا کرمنل نیچر کے ان کو حل ہونا چاہیے۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ عدالت بنا دینا فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اٹس ان دی بیٹرمنٹ آف ڈیموکریسی۔ دنیا کے 77 ممالک ایسے ہیں جس کے اندر اس وقت ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ قائم ہے، اور ان تمام ڈیموکریسیز میں، اس میں فرانس بھی شامل ہے، جرمنی بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کے اوپر یا اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ان کی انڈیپینڈنس پہ کوئی حملہ کر رہے ہیں، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں۔ ہاں، جو اپوزیشن ہے وہ ضرور اس پہ سیاست کرے گی اور یہی بات کرے گی، لیکن ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی سیاست کی نظر کر کے اس میں برائی نہ ڈھونڈیں، آپ اس میں اپنی بات کریں، اپنی تجویز دیں، جو کہ نہیں آ رہی ہے۔ ہم سپٹمبر سے اس چیز پہ شروع ہوئے، پیپلز پارٹی نے انگیج کرنے کی کوشش کی، اور جب سے ہم یہ سن رہے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس JUIF کی طرف سے ایک مسودہ ہے جو ہمیں دیا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اپنا مسودہ آپ ہم سے شیئر کریں۔ انہوں نے آج تک شیئر نہیں کیا۔ آج تو گورنمنٹ نے اپنا مسودہ بھی اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ آئی تھنک دیکھیے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہونی چاہیے۔ اب یہ یہاں پر کام آ Of جاتا course, ہے I mean, opposition کی جماعتوں کا۔ I was criticizing you in my last show. آپ ساتھ تھیں اور میں نے اس پہ بہت تنقید کی تھی کہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہی، ڈیو ڈیلیبریشن کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں۔ چلیں فائنلی آپ لوگوں نے بھی سٹینڈ لیا، نون لیگ نے بھی ایونچولی آپ لوگوں کے ساتھ بات مان کے مسودہ شیئر کر لیا۔ شرمیلا صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے جس میں PTI کلیئرلی کوآپریٹ نہیں کر رہی، اگر JUIF کوآپریٹ کر لیتی ہے تو نمبرز پورے ہیں؟ جب بھی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، آپ کو لگتا ہے امینڈمنٹس بڑے آرام سے پوری ہو جائیں گی؟ میں جواب دوں جی شرمیلا صاحبہ۔ شعیب شاہین صاحب اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، گو اہیڈ۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کی فرسٹریشن زیادہ ہیں، ان کے قائد جو ہیں وہ جیل میں، ایشوز ہیں، یہ ہر جماعت پہ یہ وقت گزرا ہے، بلکہ ہماری جماعت پہ تو ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے قائد کو عدالتی پھانسی دے دی گئی، 50 سال بعد ان کو پھر انصاف ملا، بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں، کارکنان شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد کے اندر، لیکن ہم نے کبھی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی IMF کو خط نہیں لکھا کہ جی ان کو لون نہ دیں، پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی ملک کے خلاف کام نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اس ملک کی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حرکتیں جو ہے نا، دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ سیاست اپنی جگہ، باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن جہاں پر ملک کی سالمتی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر ملک کی سوورینٹی کی بات ہوتی ہے، معیشت کی بات ہوتی ہے، عوام کی بہتری کی بات ہوتی ہے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ سیاست اس لیے کرتے ہیں، آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر PTI صرف ہٹ درمی دکھائے گی اور صرف کسی اچھے کام کو بھی سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بغیر بھی نمبرز موجود ہیں، اس کے بغیر بھی امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جو کوشش ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت پیچھے ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے ان انگیجنگ آل دا فورمز، چاہے وہ بار یا بینچ ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، وکلا برادری ہو، ان کے سوالات کے جواب دینا، میڈیا سے کنسلٹیشن کرنا، میڈیا میں انٹرویوز دینا، ان کے سوالوں کے جواب دینا۔ دیکھیے کنسنسس بلڈ کرنا ہے۔
ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو وقت کی ضرورت ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام ہمارے 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا, ہمارے 2024 کے منشور میں بھی تھا, اور میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سوچ ہے, یہ ان کی ماں کا ایک فلسفہ تھا جو پی ایم ایل این کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. دیکھیے اس میں یہ نا, آپ وائی ڈونٹ دے تھنک اباؤٹ ون تھنگ, اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے کرمنل کیسز ہیں, سول لٹیگیشنز ہیں, اپیلیں پڑی ہوئی ہیں, وہ حل نہیں ہو رہی ہیں. یہ عوام کہاں جائے؟ یہ جو لیگل جرگا سسٹم بن گیا ہے اس ملک کے اندر, جہاں پر آپ دیکھیں الٹے سیدھے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو غیر قانونی ہے, وہ کیوں ہے؟ بیکاز فارمل جسٹس سسٹم ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. یہ تو بہت بڑا کرائسس ہے اس ملک کا شرمیلا صاحبہ. اور ہر مجھے ایک بات بتائیں, شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہے عدالتی کارروائیوں سے جو ہو رہی ہیں اس ملک میں, جو پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں, کیا اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ان کو وہ ججز ملے ہیں جو ان کو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, اس کے علاوہ کیا یہ 100% مطمئن ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ عوام کے شرمیلا صاحبہ وہ شو چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ ان کو شاید مناسب نہیں لگ رہا تھا کبھی میرا پلیڈ کرنا. ویسے تو چلیں بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں, لیکن کچھ چینجز, کچھ خبریں ایسی آئی ہیں جس کے بعد اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آفٹر اے شارٹ